بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں بندہ ناچیز 3 جنوری 2023 کے مناظرے کی روداد اور حقیقت حال سنانا چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ الرحمن جو کچھ سناؤں پوری ضمانت اور صداقت کے ساتھ۔ آپ کو معلوم ہے 2 جنوری کو ہم تقریباً 2 بجے کے قریب سندر سے نکل گئے۔ راستے میں ملتان موٹر وے پر ننکانہ سروس ایریا پر بندہ ناچیز نے پہلی ریکارڈنگ کروائی، وہ آپ کے سامنے۔ دوسری ریکارڈنگ ہم نے خانے وال انٹرچینج پر کھڑے ہو گئے۔ تیسری ریکارڈنگ جہاں ہمارا قیام تھا ملتان شریف۔ یہ دیکھیں جی، ہم اس وقت ملتان پہنچ چکے ہیں، شیر شاہ ٹول پلازا سے نیچے اتر رہے ہیں۔ تو خانے والی کے ساتھ مناظرے کے لیے سعد العلماء مفکر اسلام مفتی عرب و عجم مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب جو ہیں وہ ملتان شریف پہنچ چکے ہیں۔ رات کو ہمارے دوستوں نے خانے والی عبدالحمید کے متعلقین معتقدین رشتہ داروں سے رابطے کے لیے نمبر حاصل کیا۔ ایک فون کیا گیا اس کے بیٹے کی طرف جس کا نام باہر سعید بتاتے ہیں، خانے وال کے بیٹے کے۔ اس وقت اس کے جو الفاظ ہیں، ہمارا جو فون پر رابطہ کرنے والا شخص تھا وہ ان کا بن کر ان کی زبان بولنے لگ گیا۔ تو منافق ہمیشہ بے عقل ہوتا ہے، اس کی عقل ایڑیوں میں ہوتی ہے۔ ان بیچاروں کو کوئی پاکستان میں دنیا میں سہارا نہیں مل رہا تھا تو شکر پڑا کہ کوئی تو ہمارا بن کے فون کر رہا ہے۔ خوش ہو گئے، پتہ نہیں کتنا خوشی منائی ہوگی کہ ہم جیسے مردوں کو بھی کوئی ہاتھ لگانے آ گیا۔ اب اس نے جب ہمارے ساتھی نے کہا کہ حضرت وہ تو اب پہنچ چکے ہیں اور ساری تیاری کر کے ملتان میں بیٹھے ہوئے ہیں، اب کیا کریں گے؟ تو علامہ مجاہد بازبان شوکت سیالوی مناظر اسلام عبدالحمید خانے والی صاحب کا لخت جگر، شیروں کے بچے بھی شیر ہوتے ہیں، یعنی کاغذی، یہ معمولی شے نہیں ہے، شیروں کے بچے بھی یعنی تو بچہ جی نے اب کیا کہا، جواب دیا۔ یہ سنیں، یہ ریکارڈنگ یہ سن بیٹے کے الفاظ سنیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ حضور آپ کا نمبر نہیں ہے واٹس ایپ نمبر میں نے آپ کے اسی نمبر پر بھیجا ہے، ادھر سروس نہیں ہے، وہ شاید اس وجہ سے بند ملتا ہوں۔ لکھوانا مشکل ہے۔ نہیں، میں نے آپ کو بھیجا ہے، چلیں دوبارہ بھیج دیں، میرے پاس نہیں تھا۔ میں لکھ کر بھیجتا ہوں، اصل یہ ہے نا وہ نمبر بھی چلا جائے گا، یہ بہت تیز ہیں، یہ کرتے ہیں اس میں۔ چلو ہاں میں سمجھ گیا، تو یہی فون پہ بات کرنا پھر اسی سے۔ جی فرماتے۔ میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ابو کو نا وی آئی پی گیٹ سے اپنی طرف سے نکلوا دیتا ہوں۔ پہلے گیٹ سے؟ کون سے گیٹ سے؟ وی آئی پی جو گیٹ ہے؟ ہاں جی، وی آئی پی گیٹ ہے۔ بچہ جی کہہ رہا ہے چاچا جی جو لینے کے لیے گئے ہوئے ہیں ان کو مین دروازے پہ، ایئرپورٹ کے مین دروازے پہ کھڑا کر دیں گے اور بابا جی کو وی آئی پی گیٹ سے نکال لیں گے۔ اس کو کہتے ہیں شیر۔ کون سا؟ یہ بھی کبھی کبھی پیدا ہوتے ہیں۔ ہاں جی، آپ تیسرے دروازے سے نکال لیں گے۔ میں نے کہا شکر ہے خدا کا، اگلا دروازہ جو پہلا سب سے تھا جس سے آپ دنیا میں تشریف لائے تھے وہ بھی نہیں دکھایا۔
بچانے کا تو یہی راستہ تھا. خیر چلو اس نے پھر بھی مہربانی کی, آدھا سفر تو طے کرا دیا. وہ بڑا جگت باز بنتا ہے, کتوں کے ساتھ کتوں والی زبان استعمال کرنا اچھا نہیں سمجھتا. اب بیٹا جو بول رہا تھا, الوالد سر ابھی ہے, عربی کا مقولہ ہے, بیٹا باپ کا بھید ہوتا ہے, بیٹے سے باپ سمجھ آتا ہے, بیٹے کی زبان باپ کی زبان ہے. تو جب بیٹا بول رہا ہے کہ پچھلے دروازے وی آئی پی سے نکالیں گے بابا کو بچانے کے لیے, معلوم ہوا بابا نے مدینے سے بیٹھ کر ادھر سے کہہ دیا تھا, بیٹا مجھے نکالنا ہے, چاہے پچھلے سے نکالو چاہے اگلے سے نکالو. جی خیر اس کا پتہ نہیں باپ تھا یا اس کا بھائی تھا. یہ بھی اسی طرح کی بات ہے جیسے پہلے میں کہہ چکا ہوں کاغذی. اس کا کچھ شاگرد تھا یا کیا ہی تھا. اس کے ساتھ ہمارے ملتان کے ایک ساتھی نے رابطہ کیا, ملک سرفراز بھٹا صاحب, انہوں نے بتایا میں سرفراز بول رہا ہوں. تو وہ دلیر کہنے لگا کہ آپ اپنا گھر بتائیں, میں ادھر ہی آ جاتا ہوں. ہوٹل پر کیا ادھر ہی بات کر لیتے آپ کے گھر پہ. کہا بسم اللہ تشریف لائیں. اب جب تھوڑی دیر کے بعد نمبر ملایا تو حضرت کی جان پر بڑھ گئی. جو اس وقت آنا چاہتے تھے وہ کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ, آخر صبح 9 کا وقت دے دیا. وہ جیسے پیر صاحب سے مرید تو ویسے ہی ہونے تھے. پیر صاحب دجال ایکسپریس ہیں, مکے مدینے سے آ رہے ہیں, وہاں سے تو رحمت بندہ لے کر آتا ہے اور سچائی لے کر آتا ہے, یہ عوانتے اور جھوٹ لے کر آ رہے تھے. جی ڈوم اور مراسیوں کا کام جو حضرت نے پہلے دن سے لیا ہوا ہے, وہ ڈوم اور مراسیوں کی طرح اداکاری اور فنکاری کے ساتھ چل رہے ہیں, اور نسل بھی اسی طرح کذاب دجال جھوٹ. لاکھ لعنت ہے ایسے مجموعے پر, ایسے مجموعے پر لعنت ہے. بولتا ایسے تھا, نمبر ایسے, نمبر دے, نمبر لکھو میرا نمبر لکھو میرا. تیرا نمبر کی تیری نمبرنگ بھی بند ہو گئی. نمبر کی تو لبڑا ہے تو کی سمجھے سی وابیا کے سامنے, لوگ کا جہل کے سامنے کھلو کے مدار پورا کر کے ڈگڈگی بجا کے پیسے کمانا, یہ چشتی جگہ بھی یہ ہی چلے گا. لکھ لعنت تیری سوچ. اب وہ 9 کا وقت دے کر 9 کا وقت دے کر وہ ساری زندگی کے لیے غائب ہو گیا. نمبر ملاتے اٹھاتا ہی نا, صبح 9 کا وقت دیا تھا. خیر ساری نسل ہی ایسی چکری. ہم جا کر ہم نے اپنے وعدہ کے مطابق ابدالی روڈ ایئرپورٹ سے صرف 2 کلومیٹر فاصلے ہم نے ہوٹل لیا. جس طرح کے کہا ہوٹل بھی وی آئی پی لیا. وی آئی پی ہوٹل کیوں؟ وی آئی پی ذلت دینا چاہتے تھے, معمولی ذلت نہیں تھی. یہ تو شکر پڑے وہ آیا نہیں تو تمہیں بتاتا میں مناظرہ کیا ہوتا ہے, اور دنیا کو پتا چلتا مناظرہ کیا ہوتا ہے. اگر ایک سے دوسری بات نکلنے دیتا منہ سے, میں مناظرہ کیا پڑھانے چھوڑ دیں. اللہ کا فضل, صرف ایک بات, ہمارے ساتھ جو بھی آیا آج تک ایک بات کے آگے چلنے نہیں. لو جی ہم نے بک کروایا, یہ ریکارڈنگ محفوظ ہے, کمرہ نمبر ہر چیز بتا. 25,000 روپیہ 24 گھنٹے کا کرایہ. میرا کل خرچہ آنے جانے کا, ہوٹل کا,
1 लाख के लगभग हो गया, 1 लाख के लगभग। और हमने होटल का क्यों बंदोबस्त किया, होटल को क्यों इख्तियार किया? इस खबीस का तमाम तर बहाना उज़्र मुकाने के लिए। बेशक क्यों, ये कभी कहता था इधर आ रहा हूं, उधर जा रहा हूं, उधर आ जाएं, इधर आ जाएं, पुलिस से मंजूरी ले नहीं मिलेगी तो तुम्हारी शिकस्त शुमार होगी। मैंने कहा ऐसी जगह रखते हैं तमाम इंतजामात वो अगलों के। जी उधर कोई पुलिस ने नहीं आना था, इतना महफूज और इतना हिफाजती इंतजामात के अंदर होटल था कि सोच नहीं सकते। चिड़ी ने पर नहीं मारी रखा ताकि जगह भी गैर जानबदार, माहौल गैर जानबदार, किसी को मंजूरी की इजाजत की जरूरत ही ना हो, और बात हो जाए, बात करना मकसूद था, कोई हमने पेड़ नहीं लगाना, लड़ना नहीं था। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों आप देख रहे हैं हम इधर बिल मोरिस होटल एंड रेस्टोरेंट मुल्तान के हाई लेवल के इस होटल में हैं। अभी सय्यद इमाम अल-गैरत मुतज़िल्लुहुल आली एयरपोर्ट पर भी गए थे कि किसी तरीके से खाने वाली बात करना चाहे तो हम उससे बात करें, मगर उनकी सूरत हाल जो थी वो आप देखने के उनका कोई बंदा इस तरह का लेने देने वाला वहाँ पर बिल्कुल मौजूद नहीं था। और यहाँ से एयरपोर्ट आपको मैं दिखाऊँ तो वो एयरपोर्ट आप देख लें, ये 2.2 किलोमीटर के फासले पर है। मैं और करीब होता हूँ, आपको दिखाता हूँ। ये है आपका एयरपोर्ट 2.2 किलोमीटर के है, और ये है इधर का सबसे बड़ा बेहतरीन होटल। मुल्तान कैंट के एरिया में हम मौजूद हैं। हमारा सिर्फ और सिर्फ ये था कि आए हमारे साथ बात करें। इसको यकीन माने सय्यद इमाम अल-गैरत क़िबला का इतना खादिम इसकी ऐसी करता ना याद रखता। ये इतना बड़ा होटल है, हमने इसके एक वो बिल की हम आगे बाद में डिटेल बताएंगे कि कितना का बिल पड़ा है हमें। और इसके लिए इसलिए ये यहाँ पर वेटिंग सारा कुछ हमने किया हुआ था, हत्ता कि यहाँ पर हमने इसके साथ जो है ना मीटिंग रूम मुनाजरा करने के लिए वो भी हमने बुक किया हुआ था। बहरहाल इसकी शामत ये देखिए, इतना सेफ्टी सिक्योरिटी है। यहाँ से कोई बैग ले जाना चाहे तो वो यहाँ से ऐसे बैग नहीं जाने आते, यहाँ से जाएगा। और यहाँ पर जो है ना ये एक जो है ना मशीन लगी हुई है जो आप आमतौर पर बड़े बड़े दौरों पर लगी हुई होती है, यहाँ पर आला लगा हुआ होता है। ये सारा सिस्टम जो है ना आप ये सारा देख रहे हैं, ये इस तरह का आम होटल नहीं है। यहाँ पर किसी किस्म का कोई दोनों तरफों से कोई बदमाशी नहीं कर सकता। ये देखें, ये इस होटल का बोर्ड है। यहाँ पर कोई भी दुनिया का कोई बंदा इस होटल में बदमाशी नहीं कर सकता। यहाँ ये बदमाशी है कि यहाँ चोरी VIP दरवाजे से निकल जाना, ये बदमाशी है, मगर इस होटल में कोई बंदा बदमाशी नहीं कर सकता। मैं अंदर का भी माहौल वैसे भी क्लिप आपने देखा है, मैं कोशिश करता हूँ वो भी दिखाता हूँ आपको। और ये इधर सारा सेफ्टी सिक्योरिटी का निज़ाम है। यहाँ बगैर ID कार्ड के दाखिल नहीं होने देते किसी को। बाहर का माहौल आपने देखा है किस तरह आले लगे हुए हैं, बैग चेकिंग जो है ना मशीनें लगी हुई हैं, बैग में क्या है कुछ भी है, किसी किस्म की चीज़ ऐसी नहीं जाने देते। और दूसरा इधर जो है ना ये जितने फ्लोर पर हैं हम उधर जा रहे हैं ऊपर अपने कमरा भी आपको दोबारा एक ये आप देख सकते हैं, ये गेस्ट फोलियो है। ऊपर आप देख सकते हैं बिल मोरिस होटल का लोगो लगा हुआ है। उसके बाद आप देख सकते हैं ये चेक इन, यानी जिस दिन हम दाखिल हुए होटल में वो है 3/1/2023। 3 तारीख को इसने आना था। ये लाल निशान इसके लिए ये देख सकते हैं आप, ये उस वक्त हमने किया हुआ था। उसके बाद चेक आउट हम 4 को निकले इस होटल से, क्योंकि जब ये घर चला गया था फिर उसके बाद हम जाना। उसके बाद आप देख सकते हैं 26,190 रुपया एक दिन का। इतना बड़ा होटल था, हाल सारा कुछ मुनाजरे का इंतजाम जो करना था हमने, ठीक है वो क्या होता है 26,190 रुपया 24 घंटों का। आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना महंगा होटल था, ठीक है। ये 26,190 जो है ना बिल पड़ा, 4,190 हमने इसके ऊपर दिया था, क्योंकि हमने जब कैश दिया था तो वो 35,000 का कैश दिया था। उसके बाद हमारा जो बिल बना था 30,380 रुपया डिस्काउंट वगैरह के बाद जो हमने पे किया वो भी आप देख सकते हैं। ये बैंक अल फलाह बिल मोरिस होटल एंड रेस्टोरेंट 83 अब्दाली रोड मुल्तान लाहौर। इन मुल्तान में भी ब्रांच है इसकी, लाहौर में भी है। आप ये देख सकते हैं मुल्तान। ये भी इसका जो है ना ID कार्ड सारा कुछ बैंक अल फलाह से हमने इसकी पेमेंट की थी, लेकिन अफसोस के हमने इतना खर्चा किया मगर खाने वाली फिर भी ना आया और सिक्योरिटी के साथ घर चला गया।
4 بندے اس کی طرف سے 4 میری طرف سے، بات ختم ہوگی. کلام میں نے کہا، میں نے کہا. میرے ساتھ والے صرف کتابیں نہیں، میرے ساتھ کوئی اور نہیں بولے. اور اگر تیرے اندر کچھ ہے تو تجھے نہ بولنے دے کسی کو. شرائط مناظرہ میں نے خود لکھوائی اپنے دوست کو، شرائط مناظرہ میں نے خود لکھوائی گاڑی میں بیٹھ کر. ان کے اندر ایک یہ بھی تھا کہ مناظر کلام کرے گا، دوسرا مشورہ دے سکتا ہے خفیہ طریقے سے، جی شور نہیں ڈال سکتا، بول نہیں سکتا. یہ سب شرائط میں نے لکھی. انتظار کرتا. عجیب بات یہ ہے ان خنزیروں نے کیا کیا. مردہ چنی کنن، شرم آنی چاہیے. ان کتوں نے افواہ اڑا دی حکومت میں، ایجنسی، رینجر میں، پولیس میں، کہ ہمارے بندے کو مارنے آ رہے ہیں، قتل کرنے آ رہے ہیں. فوراً تمام عملہ انہوں نے ہاتھ جوڑ جوڑ کے، میں کہتا ہوں انہوں نے صحیح بات کی ہے. یہ کہتے ہوں گے مناظرے کے اندر، مناظرے کی یہ جو شکست ہے نا، یہ ذلت، اس سے تو ہم ماری جاتے. اچھا یہ ایمان سے کہتا ہوں، خادم والی کہتا ہوگا اس سے مر جاتے تو اچھا. کیوں؟ موت سے اس کی عزت رہ جاتی. اب عزت تمام دنیا میں ذلت سے تبدیل ہوگی. اب پھولوں کے ہار کی بجائے جگہ جگہ اس کو جوتوں کے ہار پڑیں گے، جوتوں کے. اگلے کہیں گے بغیرت تجھے کس نے کہا تھا؟ جگہ جگہ کا ٹر ٹر کرتا تھا. اللہ کے فضل و کرم سے لاکھ لعنت ہے. حلفیہ بیان دیتا ہوں، اتنا بڑا الزام، جھوٹ، کتے ہمیں مارنے آ رہا ہے. رامزادے شرم نہیں آتی؟ ہم نے تو پولیس کا خیال بھی نہیں کیا، نہ ساری زندگی کیا، نہ اب کر رہے ہیں. اللہ کے فضل سے اپنی کتابوں کی گاڑی ایئرپورٹ کے مین گیٹ پر لے گئے، بجائے باوجود اس بات کہ وہاں پر جگہ جگہ، ہاں جی پوری تلاشی. اور میں نے اپنے کانوں سے سنا، رینجر والا میری ساتھ کی گاڑی میں ڈرائیور پوچھ رہا ہے کہ جی کیوں رکاوٹیں ہیں، اس کو کہہ رہا ہے اور میں سن رہا ہوں. کہتا ہے مدینے سے ایک بندے نے آنا ہے تو اس کو مارنے کے لیے بندے آئے ہوئے ہیں. یہ میں نے کانوں سے سنا ہے. لاکھ لعنت ہے. بنتے حسینی اتنا ڈرپوک، اس طرح بزدل، اتنا حرامی، جھوٹے، لاکھ لعنت ہے. اور بنتے حسینی، حسین پاک کے کتوں والی ایک صفت تمہارے اندر نہیں ہے. اور میں کہوں گا یزید والی صفت بھی تمہارے اندر نہیں ہے. تمہارے اندر صرف یہودی دلوں والی صفت ہے. میں سامنے یہ دیکھیں، میں ایئرپورٹ کے مین گیٹ کے سامنے کھڑا ہوا. یہ دیکھیں، اس میں فلم دیکھ. تصویر آ رہی ہے. لو میرے دوستو ناظرین، میں اس وقت ملتان ایئرپورٹ کے سامنے موجود ہوں. یہ سارا آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں. السلام علیکم. میں نے فلم بنائی، لڑکے سے کہا بول یہ فلم اتار، پتہ چلے دروازے پہ آیا ہوا. اندر جانے دیتی حکومت تو میں اندر اس کے ماتھے میں پورے نکلتے ہوئے پہلے کہتے ہیں ادھر بیٹھ جاؤ. اچھا میں مناظر کر اندر ایکسپریس اچھا جلدی کر تیری آنکھاں ٹو یہ باڑا میں وہ پہلو ہی بڑی ہے. اللہ رسول سے فیض لے کر آ رہا ہے.
اللہ اکبر. ہم واپس آ گئے. اس کی فلائٹ لیٹ تھی. ہم انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے. اتنے میں اس کے ضلع خانیوال پورے کی اس کی جماعت اہل ستھان ان کی طرف سے شوکت سیالوی کی ترجمانی میں کلپ آ گیا. تجھے وہ پرانی رسوائی پرانی رسوائی تجھے یاد نہیں؟ جب تو نے مجھے فون پہ کہا تھا، میں نے جب کہا تھا یہ تحریر تیری ہے، اس میں یہ مقالے تیرے ہیں، تو نے کہا تھا انوار علوم والوں نے لکھی ہے، مجھ سے دستخط کروائے ہیں، میری نہیں ہے. بدماش. وہ کہتا ہے اس کے لقب دے کر پھر مجھے کہا مولانا فضل احمد چشتی صاحب سے کہتا ہوں اب آپ لاہور چلے جائیں واپس، جماعت اہل سنت آپ سے استدعا کرتی ہے، ایک ہفتے کے بعد آپ اپنا نمائندہ بھیجنا. لو شرم نہیں آتی تجھے بولنے پر؟ میں گھر تمہارے آیا ہوا ہوں، مجھے کہہ دو واپس چلے جاؤ. ہفتے کے بعد وہ بھی تم نمائندہ بھیجا. پہلے نمبر پر میں آیا ہوا ہوں، تم ساری اتنا بے ضمیر نکلو. لیکن تیرا استاد خانے والی استاد بھاگ گیا تو شاگرد کیسے قائم رکھ سکتا تھا؟ پھر کہہ رہا ہے 8 دن کے بعد. وہ شرم کر، تجھے پتہ نہیں ہے؟ جماعت کو پتہ نہیں تھا؟ یہ تو 5 سال سے مناظرے کی بات چل رہی تھی. 8 دن کا پھر وقت مانگ رہا. خیر ہے، علم نہیں تھا کیا؟ اور پھر نمائندہ کہہ رہا نمائندہ بھیجو. میں نمائندہ بھیجوں؟ پھٹے منہ تیرا. نمائندہ میں بھیجوں؟ پھٹے منہ. چیلنج وہ کرتا ہے نمائندہ میں بھیجوں. کیوں؟ وہ خارش تمہیں ہوتی ہے تو شکر پڑھو، خارش تمہاری مارنے کا میں کچھ نہ کچھ بندوبست کر لیتا ہوں. تم اس سے بھی آگے بڑھنا شروع ہو گئے. اس سے آگے کیا کروں میں؟ نمائندہ بھیجو. بچہ بنا، مذاق بنا رکھا ہے دین. نمائندہ بھیجوں میں؟ تمہارے پاؤں پہ مہندی لگی ہوئی ہے اور دین کو تم نے مذاق سمجھ رکھا ہے، بچوں کا کھیل بنایا ہوا ہے. پھر بھیج دینا فلاں پھٹے منہ تساں سارے دا. بھیج دو. میں تو پیشاب کرنا گوارا نہیں کرتا تمہارے منہ میں. تمہاری علمی قابلیت، تمہاری یہ ذلت دنیا میں لکھی گئی. خبردار آج کے بعد تمہارے اندر اگر کسی نے کوشش کی زبان سے نکالنے کی، آیا جاؤ مناظرہ کرو فلان، یہ تمام دنیا، اب رہتی دنیا تک انشاءاللہ تم پر لعنت ڈالتی رہے گی. بے شک وہ سب کوئی دیکھ چکے. یہ ایک طرف ہے، وہ سارا ملک ایک طرف ہے. جی ماشاءاللہ. ان کا پیشاب خشک ہوتا ہے. میں نے ایسے تھوڑا کہا تھا. میں نے کہا کوئی کتا بھونکتا کہتا ہے ایسے مناظرہ کر فلان یہ وہ. میں نے کہا بے وقوف کا بچہ، یہ میرے سندر والے روڈ سے اگر کوئی گزر جائے نا تو اکانے تک اس کا پیشاب خشک ہوتا ہے. قطب شاہ صاحب بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا نہیں جی کہیں کراچی تک. مجھے کہتا ہے یہ مسخرہ کرتا ہے اور اللہ فرماتا ہے قوم لا یسخر قوم. اور میں نے کہا کتے یہ بھی قرآن ہے. اللہ فرماتا ہے کافروں پر قیامت کے روز یہی مومن یضحکون ہنسیں گے. اللہ فرماتا ہے کافروں پر خوب ٹھٹھا کرو، خوب مذاق کرو، یہ قرآن کا حکم ہے. یہ چھپا کر بیٹھ گیا، یہ چھپا کر بیٹھ گیا. خیر میرے دوست، اس کی فلائٹ لیٹ ہو گئی. اس کی فلائٹ میرے خیال پہنچی 5 بجے کے بعد، 5:30 کے قریب. چک یہ شخص پولیس کی نگرانی میں ملتان سے تم بھاگا نہیں. ناصر ملتان سے نہیں نکلا. میرا خدا گواہ ہے، میں ملتان میں رہا.
جب دیکھا یہ نکل گیا ہے ملتان سے، اس وقت میں نے اپنا فیصلہ کیا کہ اب میرا حق بنتا ہے یہاں نہ رہوں، کیونکہ میں نے جو اعلان چڑھایا تھا 4 تاریخ تک رہنے کا، وہ محض اس امکان اور احتمال پر تھا کہ اس کی فلائٹ اگلے دن تک مؤخر نہ ہو جائے، بلکہ میں تو یہاں تک ارادہ بنا کر گیا تھا کہ اگر 1 ہفتہ یہ پیچھے کو چلا گیا میں 1 ہفتہ ملتان میں رہوں گا، اگر 15 دن نہ آیا میں 15 دن ملتان میں رہوں گا، نہ مجھے کوئی منجی کا خطرہ، میرے نہ ڈنگر بھوکے مر رہے ہیں، میرا صرف کام ہی نہیں کہ منجی پیڑی ٹھوکنا ہے، تو ٹھوکنے کے لیے میں ملتان بیٹھا رہتا بس۔ جب میں نے دیکھا وہ بیچارہ سانس نہیں لے سکا ایمان سے، پولیس والے کشا بچا کے آگے لا جلدی بڑیا گڈی، نہ ہوں نہ ہاں نہ چوں نہ چا، وہ کدھر گیا چیلنج۔ اور پھر آخری ریکارڈنگ میں کرا کے ملتان سے روانہ، تو کتے کا بچہ گیا ہوا 4 تک کہا تھا، اس خنزیر کے بچے سے کہو تو ماں کی طرف واپس چلا جانا، وہ بہتر ہے دنیا میں نہ ہی رہے، تجھے اتنا ہی مطلب سمجھ نہیں آتا کلام کا۔ جب میں 4 کہہ رہا ہوں تو اسی وجہ سے کہہ رہا ہوں، اس کے آنے کے انتظار میں، تو جب تیری ماں کا یار چلا گیا تو میں کدھر جاتا، بیٹھا رہا تھا، اپنے ماں کے یار سے پوچھ تو کیوں چلا آیا تھا، کیوں بنوایا، تو دیر سے اگلے دن آ جاتا تو میں نہ بیٹھتا، تو پھر میں مجرم تھا۔ وہ ہفتے کے بعد اس کو کر دیتا اپنے ماں کے یار کو، تیرا ماں کا یار ہفتے کے بعد آتا، میں وہاں پر ہفتہ نہ رہتا، پھر کہتا۔ غرض میرے مسلمان ساتھی، الحمدللہ اب بندہ ناچیز ایک اور خنزیر کی طرح متوجہ ہوگا، یہ تمام جماعت، تمام پارٹی، اس کو ہم نے دفن کر دیا۔ اب یہ لاکھ بھاگتے رہے، ٹونکتے رہے، ٹو 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 شا 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 کرتے رہے، چوہے کی طرف کرتے رہے، آپ نے کسی نے ان کی طرف توجہ نہیں کرنی، ان کے منہ میں پیشاب بھی نہیں دینا، بات تو بڑی دور کی بات ہے، اسلام کو مذاق نہ بناؤ خدا را۔ بے شک اب میں کیا کروں گا، اس طاغیہ خانوال کو زندہ دفن کرنے کے بعد اب ایک اور طاغیہ کے تعاقب میں ناچیز جانا چاہتا، اس کا نام ہے طاغیہ جہلم، مرزا جہلم۔